بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. مقصد خلافت الہیہ. اس آیہ کریمہ میں خلافت الہیہ اور نظام دین کا مقصد دو جملوں میں بیان فرمایا ہے. یعبدوننی، میری بندگی کرو، اور فرمایا کہ لا یشرکون بی شیئا، اور کسی شے کو بھی میرا شریک مت ٹھہراؤ. خلافت الہیہ کا جو نتیجہ حاصل ہوگا، جو ہدف پورا ہوگا، وہ یہ کہ اگر اللہ کا آئین پوری زمین پر نافذ ہو جائے تو تمام انسان خدا کے بندے ہوں گے، خدا کی بندگی کریں گے، اور کوئی انسان کسی کو اللہ کا شریک نہیں بنائے گا. اس بات سے یہ مفہوم نکلتا ہے اور اس کی دلالت اس بات پر بہت واضح ہے کہ اگر پوری زمین پر اللہ کا آئین نافذ نہیں ہوتا، نظام الہی برپا نہیں ہوتا، تو اللہ کی بندگی سے نکلنے والے بھی موجود ہوں گے اور خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے بھی موجود ہوں گے. خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے وہ ہیں کہ انسان کی زندگی میں اللہ کا جو مقام ہے، وہ مقام انہوں نے اللہ کی بجائے کسی اور کو دینا ہے. انہوں نے اللہ کی بجائے دوسروں کو رب بنانا ہے، دوسروں کو مالک بنانا ہے، اور اللہ کی بجائے اس کو حاکم بنانا ہے جسے نہ اللہ نے بنایا ہے اور جو نہ اللہ کے فرمان کے مطابق بنا ہے، اور جسے انہوں نے خود بنایا اور خود چنا ہے. اعلان نظام ولایت. اگر ہم روایات کو دیکھیں تو اس عہد کا خلاصہ اور عنوان جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روایات کے اندر بیان فرمایا ہے، وہ عنوان عصر مہدویت ہے. یہ وہ زمانہ ہے جس میں اللہ کا وعدہ وفا ہوگا، پوری زمین کی حکومت نظام الہی کے تحت آ جائے گی، پوری زمین پر مؤمنین کو تمکن دینی عطا ہوگا اور اس دین مرضی کی حکومت ہوگی. وہ دین جو اللہ نے پسند فرمایا ہے، نہ کہ وہ دین جو انسان نے چن لیا ہے. انسان کے پسندیدہ دین اور اللہ کے پسندیدہ دین میں فرق ہے، اور ان میں شاید کوئی چیز بھی آپس میں مشابہ نہیں ہے. حجت الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ جو کچھ اللہ کا فرمان آیا ہے اسے آپ ابلاغ فرما دیجئے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. سورہ مائدہ آیت نمبر 67. اے رسول، اے میرے پیغمبر اور فرستادہ، جو کچھ اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ملا ہے اسے ابلاغ فرما دے. اور ساتھ ہی آیت کا لہجہ بدل گیا اور فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر یہ فرمان نہ پہنچا تو فما بلغت رسالتہ، تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام دیا ہی نہیں. جو کچھ پہلے رسالت کا فریضہ انجام دے چکے ہیں سمجھو وہ بھی نہ پہنچانے کے برابر ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فما بلغت، اگر یہ نہ پہنچایا تو سمجھو کہ آپ نے کچھ بھی نہیں پہنچایا، یعنی جو پہلے پہنچا چکے ہیں اسے بھی سمجھیں کہ وہ بھی نہیں پہنچا. محققین اور مفسرین کی تحقیق کے مطابق حجت الوداع میں سورہ مائدہ کی یہ آیات کریمہ نازل ہوئی جن میں خداوند تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ ولایت کا اعلان کرے. رسول اللہ نے میدان غدیر میں تمام حجاج کو، صحابہ کو اکٹھا کیا، جن کا تاریخ میں عدد بھی لکھا ہوا ہے کہ اس سال 1,00,000 کے قریب حجاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محضر میں موجود تھے. حضرت نے ایک خاص اہتمام کے ساتھ وہاں پر حکم خدا پہنچایا، اور وہ حکم ولایت امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ شیعہ یہ کہتے ہوں اور سنی نہ مانتے ہوں. تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ حجت الوداع میں یہ آیت نازل ہوئی اور رسول اللہ نے خطبہ بیان فرمایا جس میں لوگوں سے ایک جملہ، ایک اعتراف لے کر یہ بیان فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا. اس سے پہلے اقرار لیا کہ میں تمہارا مولا ہوں یا نہیں ہوں. مولا سے مراد یعنی تمہارا اختیار میرے پاس ہے یا نہیں ہے. اللہ نے تمہاری زندگیوں کا اختیار مجھے دیا ہے یا نہیں دیا. الست اولا بکم من انفسکم، کیا تمہارے نفوس پر میرا اختیار تم سے زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ سب نے اقرار کیا کہ بلا یا رسول اللہ، ایسا ہی ہے یا رسول اللہ، آپ اللہ کی جانب سے ہمارے اوپر اختیار رکھتے ہیں. مولا اسی کو کہتے ہیں جو اختیار رکھتا ہو. صاحب اختیار کو مولا یا ولی کہتے ہیں.
مولا یا ولی ایک ہی مادہ سے بنے ہیں۔ مولا یعنی جو زندگی کا اختیار رکھتا ہو۔ علی دوست یا مولا؟ مولا یا ولی سے مراد اختیار رکھنے والا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا من کنت مولا ہوں، یعنی جس کا میں اختیار رکھتا ہوں، میں جس کا صاحب اختیار ہوں، فہذا علی مولا، تو میرے بعد علی اس کے صاحب اختیار ہیں۔ جیسے اللہ نے مجھے اس کی زندگی، اس کے معاملات اور تعلقات کا اور اس کی زندگی کے مختلف شعبوں اور پہلوؤں کا اختیار دیا تھا، اب اسی اللہ کے فرمان کے مطابق وہ اختیار علی ابن ابی طالب کے پاس ہے۔ یہ حدیث بھی اختلافی و نزاعی نہیں ہے، بلکہ متفق روایتوں میں سے ہے، لیکن بعد میں مولا کا معنی کرتے ہوئے پھر اس مطلب کو مشکل میں ڈال دیا گیا اور یہ کنفیوژن پیدا کر دی گئی کہ مولا دوست کو کہتے ہیں، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کا میں دوست ہوں میرے بعد علی اس کے دوست ہیں۔ خوب، اگر دوست ہی معنی کرنا ہے تو پھر رسول اللہ نے جس کو دوست کہا اسی کو دوست بناؤ، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا اور ہر ایک نے اپنی مرضی کے دوست بھی بنا لیے۔ رسول اللہ دوستی نہیں بیان فرما رہے تھے، کیونکہ ولایت کا مطلب دوستی نہیں اختیار ہے۔ دوستی عربی میں محبت کہلاتی ہے۔ فرق نہیں پڑتا کہ کسی میں دوستی ہو اور کسی میں محبت ہو۔ آج بھی اگر دیکھیں تو لوگوں نے فقط علی کی محبت قبول کی ہے، علی کی ولایت قبول نہیں کی۔ لوگ فقط محب علی بنے ہیں، علی کے متولی علیہ نہیں بنے، اور اپنا اختیار علی کو سونپنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس معنی میں یہ مشکل تھوڑی سی تشویش کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ خداوند تبارک و تعالی نے ولایت کا اعلان کر دیا اور حکم دے دیا۔ جب رسول اللہ نے یہ ابلاغ فرما دیا تو اس ابلاغ کے بعد پھر آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ المائدہ آیت نمبر 3۔ آج تمہارا دین کامل کر دیا گیا، تمہارے لیے دین مکمل کر دیا گیا ہے، دین اپنے کمال کو پہنچ گیا ہے اور اللہ کی طرف سے نعمت اتمام ہو چکی ہے، یعنی نعمت مکمل طور پر دے دی گئی ہے اور عطا کر دی گئی ہے، اور اس دین کو خدا نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ رضیت لکم الاسلام دینا، اسلام کو اللہ نے تمہارے لیے دین کے طور پر مقرر فرما دیا گیا ہے۔